اس غزوہ احد کے بعد ایک غزوہ پیش آیا جس کو غزوہ ذات الرقاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 4 ہجری میں یہ واقعہ یہ غزوہ پیش آتا ہے۔ اس کا بھی اختصاراً تذکرہ پچھلے جمعے گزر گیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک بات درج کرنی ہے کہ اصل میں یہ غزوہ آپ علیہ السلام کو علم ہوا کہ قبیلہ بنو محارب اور قبیلہ بنو سالبہ یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے 400 صحابہ اکرام کو ساتھ دیا اور وہاں پر غزوہ پیش آتا ہے، ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، تو اس کے اندر ان کو کفار کو شکست ہوتی ہے۔ لیکن اس غزوے کے موقع پر 3 واقعات پیش آئے۔ اس غزوے کے موقع پر 3 واقعات پیش آئے تھے، ان میں سے ایک واقعہ وہ صلاۃ الخوف کا ہے، جس کا اختصار تذکرہ کر چکا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے جب ظہر کی نماز پڑھی تو اس وقت کفار نے یہ کہا ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مل کر مسلمانوں پر حملہ کرتے، یہ تو نماز کے اندر مشغول تھے، لیکن ان میں سے ایک کافر نے یہ کہا کہ جب اگلی نماز کا وقت آئے گا تو ہم پھر حملہ کر دیں گے۔ لیکن عصر کی نماز شروع ہونے سے پہلے، اس کا وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گزر کیا کہ آپ علیہ السلام کو اطلاع دے دیجیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے 2 جماعتیں بنائیں، اور ان میں سے ایک جماعت آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کر رہی تھی اور ایک جماعت دشمن کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اس نماز کو صلاۃ الخوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس غزوے کے موقع پر جب اس غزوے سے آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اس وقت اس غزوے کے موقع پر آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت تھا، تو آپ علیہ السلام نے 2 صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ یہاں پر پہرا دیں۔ ان میں سے ایک صحابی جن کا نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی جن کا نام عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر یہ مہاجر صحابی ہیں اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں۔ جب یہ وہاں پر رات کو پہرا دیتے ہیں، پہرے کے دوران انہوں نے یہ آپس میں معاہدہ کیا کہ آدھی رات تک ایک ساتھی سوئے گا، دوسرا پہرا دے گا، اور آدھی رات کے بعد دوسرے کو اٹھایا جائے گا، وہ پہرا دے گا، پہلا ساتھی سو جائے گا۔ یہ ان کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے۔ اب رات کا جو پہلا حصہ تھا، اس رات کے پہلے حصے میں حضرت عباد بن بشر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر تھا۔ اب جب انہوں نے پہرا شروع کیا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، لیکن حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی، ویسے ہی بیٹھا ہوں، چلو میں 2 نوافل شروع کر دیتا ہوں۔ 2 رکعت فرماتے میں نے نوافل شروع کیے، اس کے اندر میں نے سرود شروع کی۔ اس دوران قرات کے دوران ایک کافر نے مجھے دیکھ لیا اور اس نے دور سے تیر مارا، اس نے دور سے تیر مارا اور وہ تیر مجھے آ کر لگا، لیکن میں نے اپنی نماز نہیں توڑی، میں نے اپنی نماز نہیں توڑی۔ فرماتے ہیں کہ میں سورۃ الکہف شروع کر چکا تھا، مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں سورۃ الکہف کو درمیان میں ہی چھوڑ کر جو ہے وہ نماز پوری کر لوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسی کافر نے ایک اور تیر مارا، وہ بھی مجھے لگا لیکن میں نے نماز نہیں توڑی، لیکن جب تیسرا تیر اس کافر نے مارا تو میں نے جلدی سے وہ 2 رکعتیں پوری کی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا۔ فرماتے ہیں کہ جب تیسرا تیر لگا تو میں نے کیوں نماز جلدی مکمل کی؟ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس لشکر کا پہرا دینا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ تیسرا تیر لگنے کے بعد اگر وہ اور تیر مارے، یہاں پر میری شہادت ہو جائے اور مسلمانوں کو علم ہی نہ ہو اور کافر تیاری کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ یعنی کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر کھڑا کیا گیا تھا کہ وہ تو مقصد پورا ہی نہ ہو اور میں نماز کے اندر مشغول رہوں، صرف اس مجبوری کی وجہ سے، صرف اس سبب کی وجہ سے انہوں نے نماز جلدی مکمل کی ہے۔ حالانکہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس
نماز کو درمیان میں، اس قراءت کو سورۃ الکہف کو درمیان میں چھوڑو اور انہیں سلام پھیر دو۔ اس کے بعد جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہیں کہ تمام لشکر کو بیدار کیا گیا، پھر وہ کافر بھاگ جاتے ہیں۔ بہرحال ان واقعات سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ان واقعات سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ان واقعات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دلوں میں نماز کی کتنی محبت تھی، ان کے دلوں میں نماز کی کتنی محبت تھی۔ حالانکہ میدان جہاد ہے، کفار کے خلاف مقابلہ ہے، آج مسلمان کفار کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں اور آگے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوئی عام حالت نہیں ہے، جہاد کا موقع ہے، جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، آپس میں بعض صحابہ اکرام زخمی ہیں، خون بہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجمعین نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح دوسرے واقعے میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خون بہتا ہے، تیر لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ان صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر نماز کی کتنی محبت تھی۔ اس لیے جب یہ نماز کا حکم آتا ہے اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوشی منائی کہ چلو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا کوئی طریقہ تو میسر آیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا کوئی طریقہ تو میسر آیا ہے۔ کیونکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کلام کر رہا ہے۔ قرآن کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کلام کر رہا ہے۔ مختلف قسم کے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائے، مختلف مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید سمجھائی ہے، لیکن نماز کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی گویا کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام بندی مالی عبادی اللہ تیرے لیے ہیں، گویا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ مومن کی معراج ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مومن کی معراج ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں، تو اس نماز کے اندر مسلمان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنے کے لیے یہ فرصت، یہ چیز انسان کو اس نماز کی طرف نہیں لاتی، بلکہ اس کے لیے قبولیت شرط ہے، اس کے لیے قبولیت شرط ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کا وقت نہیں ملتا، ہم اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں، ہمیں وقت نہیں ملتا کہ ہم نماز پڑھیں، لیکن لوگوں کی یہ بات بھی ہوا میں اڑ گئی کہ کیونکہ 2 مہینے سے لاک ڈاؤن تھا، تمام لوگ گھروں میں تھے، کوئی کام لوگوں کو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مسجد کے اندر نمازی وہی تھے، اس کے باوجود وہی نمازی جو پہلے تھے وہی لوگ مسجد کے اندر نمازی تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ لوگوں کو فرصت ہوتی، وہ گھروں میں موجود تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں تھی۔ جن لوگوں کو توفیق ہوتی ہے وہ اپنے کام پر ہوتے ہیں، اپنی جاب کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نوکری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو وہ اپنا کاروبار بن کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف دوڑتے ہیں۔ لیکن اگر کسی آدمی کو توفیق نہ ہو، مسجد کے اندر بعض مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، مسجد کا تعمیراتی کام چل رہا ہوتا ہے، لیکن مسجد کے اندر کام کرتے ہوئے بھی نماز کے وقت میں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ مسجد کے اندر کتنے مزدور دیکھے گئے ہیں کہ مسجد کے اندر کام کر رہے ہیں، مسجد کا تعمیراتی کام جاری ہے، مسجد کے اندر اذان ہو رہی ہے، وہی مزدور مسجد میں اذان کے دوران، نماز کے دوران کام کرتا رہے گا، لیکن آ کر 2 رکعت نفل یا 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ رزق بند کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق
لبادہ اڑا ہوا تھا، حقیقت میں یہ لوگ کافر تھے، ان لوگوں کو بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ یہ نماز کو چھوڑیں۔ آج ہم کتنی نمازیں جو ہے ویسی ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی ایک نماز فوت ہو گئی اس شخص کی حالت اس طرح ہے کہ گویا کہ اس کا مال، اس کا اہل و اولاد سارا ہلاک ہو گیا ہے۔ اتنی سخت وعید آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بلا وجہ ان نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک طرف ہم کربلا کی طرف جاتے ہیں، ایک نظر ادھر بھی دیکھیں، ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی بڑی مثالیں دیتے ہیں، کیا ہم ان کے طریقے پر بھی چل رہے ہیں؟ کربلا کا مقام ہے، وہاں پر تلواریں چل رہی ہیں، وہاں پر کربلا اہل بیت وہاں پر زخمی ہیں، خون بہہ رہا ہے، خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے، اوپر سے سورج کی گرمی ہے، تپش ہے، ساتھ عورتیں اور بچے بلک رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کربلا میں نماز کو نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن دوسری طرف ہم ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے لیکن ہم نماز کے لیے نہیں آتے۔ گویا کہ اس کی مثال کس طرح ہے؟ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے یا علاقے کا MLA ہے، MP ہے، وہ ہمیں اگر دعوت دیتا ہے، ہمیں کوئی لیٹر بھیجتا ہے یا ہمیں کال کرتا ہے کہ فلاں وقت میں تم نے ہمیں میرے سے آ کر ملنا ہے، تو ہم اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کرتے ہیں۔ کتنے دن پہلے تیاری کریں گے کہ ہم نے وہاں پر جا کر بات کیا کرنی ہے، اس سے کس طرح ملنا ہے، اس کو کیا چیز پسند ہے کہ میں اس کے لیے لے کے جاؤں، یعنی کہ کتنے دن پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ یا کسی علاقے میں کسی بڑے شخص نے آنا ہوتا ہے، اس کے آنے سے پہلے کتنی تیاری کی جاتی ہیں۔ یا کسی جگہ پر کوئی پروگرام رکھنا ہو تو اس پروگرام کے لیے کئی مہینے پہلے تیاری کی جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، ایک وقت نہیں، دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب کوئی بڑا شخص ہمیں بلائے، لیکن جو وقت وہ ہمیں دے اس وقت پر اگر ہم نہ جائیں تو وہ کتنا ناراض ہوتا ہے کہ میں تمہارا انتظار کرتا رہا، تمہیں وقت بھی دیا، تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس کے باوجود تم میرے سے ملنے کے لیے نہیں آئے، وہ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب بلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات مقرر کیے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے اپنے اوقات میں مقرر کر دی گئی ہے۔ جب جو آدمی اللہ تعالیٰ کی اس پکار پر لبیک نہیں کہتا تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ بہرحال اس غزوے کے دوران صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور آپ علیہ السلام نے نماز نہیں چھوڑی ہے۔ اس غزوے کے بعد ایک اور غزوہ پیش آتا ہے جس کو غزوہ بنو مستلق کہا جاتا ہے۔ اس غزوے کی بنیاد کس طرح ہوئی کہ قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک سردار جس کا نام خالد بن ابی ذرار آتا ہے، اس شخص نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام کو علم ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام نے ایک صحابی جن کا نام بریرہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، ان کو بھیجا جا کر معلوم کر کے آؤ واقعی وہ لوگ ہمارے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلومات لے کر آتے ہیں تو انہوں نے آ کر یہ اطلاع دی کہ وہ لوگ ہمارے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کا لشکر ساتھ لیا اور
کیونکہ جب دشمن تیاری شروع کر دیتا ہے گویا کہ وہ جنگ شروع کر چکا ہوتا ہے. جب دشمن تیاری کر چکا ہوتا ہے یا وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے گویا کہ وہ جنگ شروع کر چکا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوتی ہے. جنگ سے پہلے ایک مہینہ 2 مہینے تک تیاری کی جاتی ہے. اسلحہ اور اپنی فوج بڑھوں پر منتقل کی جاتی ہے. جب فوج بڑھوں پر منتقل ہونا شروع ہو جائے یا اسلحہ بڑھوں پر منتقل ہونا شروع ہو جائے تو گویا کہ جنگ شروع ہو چکی ہے. کیونکہ اب یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ آ کر وہاں پر حملہ کرے اس کے بعد ہم دشمن کو جواب دیں. جس طرح کہ ابھی لندن اپنا جہاز لے کر پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس کی حملہ کرنے سے پہلے ہی اس کا طیارہ گرا دیا گیا. کیونکہ جب وہ طیارہ لے کر آ گیا اس نے جنگ شروع کر دی تھی. اس لیے یہاں پر جب ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کیا ان کو مسلح کیا ان کو پوری فوج کو تیار کیا گویا کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کر دی ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے جا کر ان پر حملہ کیا اور اس طرح ان کے 10 آدمی قتل ہوتے ہیں اور باقی ان کے لوگ بھاگ جاتے ہیں. اس غزوے کے اندر مال غنیمت کتنا ہاتھ آیا؟ فرمایا کہ 2000 اونٹ اس غزوے کے اندر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگتے ہیں. 5000 بکریاں مال غنیمت میں آتی ہیں اور اسی طرح 200 گھرانے 200 افراد نہیں 200 خاندان 200 گھرانے وہ اس جنگ کے اندر اس غزوے کے اندر قیدی بن کر مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ جس سردار حارث بن ابی سرار جس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کی تھی اس سردار کی بیٹی جویریہ جس کا نام تھا وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی ہے وہ بھی قیدی بن کر آ جاتی ہے. لیکن جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو اس وقت جویریہ یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں کیونکہ جو عورتیں تھیں تو وہ باندیاں بن جاتی تھیں تو اس وقت جو مجاہدین وہاں پر اس جہاد کے اندر حصہ لیتے تھے تو مال غنیمت ان کے درمیان تقسیم ہوتا تھا. تو حضرت جویریہ یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی. لیکن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے مکاتبہ بنا دیا. مکاتبہ کس کو کہتے ہیں؟ مکاتبہ وہ بانی ہوتی ہے کہ اس کا آقا اس کا مولا اس کو یہ کہے کہ تم اتنی رقم مجھے ادا کرو تم آزاد ہو. تم اتنی رقم مجھے ادا کرو تم آزاد ہو. تو جب ان کو مکاتبہ بنایا گیا تو وہی جویریہ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتی ہیں اور آپ علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری آزادی کی شرط یہ رکھی ہے کہ اتنا مال آپ دیں تو آپ آزاد ہیں لہٰذا یہ مال ادا کرنے میں آپ میرا تعاون کریں آپ میرا تعاون کریں. تو آپ علیہ السلام نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس سے بہتر بات میں نہ بتلاؤں؟ تو جویریہ نے فرمایا کہ آپ بتلائیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر بات یہ ہے کہ تمہارا میں حق کی کتابت ادا کر دیتا ہوں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں اور تمہیں آزاد کرنے کے بعد میں تم سے نکاح کر دیتا ہوں. جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پر مسلمان ہو جاتی ہیں. ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کو آزاد فرمایا. آزاد فرمانے کے بعد ان کے ساتھ نکاح کیا جس کی وجہ سے وہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی. لیکن اس دوران حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد وہی قبیلے کا سردار جس نے جنگ کی تیاری کی تھی حارث بن ابی سرار یہ بہت سارے اونٹ لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور جو عمدہ قسم کے دور اونٹ اس کے پاس تھے رستے میں کہیں پر اس نے کہیں چھپا دیے. بہت سارے اونٹ لے کر آیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ علیہ السلام کو یہ اونٹ دے کر اپنی بیٹی چھڑا لوں گا فدیے کے طور پر. لیکن 2 اچھے اونٹ اس نے رستے میں کہیں پر چھپا دیے. یہ میں نہیں دیتا لے تو آیا تھا لیکن رستے میں اس کی نیت بدل گئی کہ ان اونٹوں کو میں چھپا لیتا ہوں جب واپسی لے جاؤں گا تو ان اونٹوں کو واپس لے جاؤں گا. جب یہ شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ میں فدیے کے طور پر یہ اونٹ لایا ہوں آپ یہ فدیہ قبول کریں اور میری بیٹی کو آزاد کریں. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ 2 اونٹ کدھر ہے کہ جو تم رستے میں چھوڑ آئے تھے؟ وہ شخص اسی وقت کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں کیونکہ یہ جو 2 اونٹ میں نے رستے میں کہیں پر چھپائے تھے ان کا علم میرے علاوہ کسی کو نہیں تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ
تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے خاندان کے 200 گھرانے جیسا کہ ابھی عرض کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاں قیدی بن گئے تھے. تو جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا ہے تو تمام مسلمانوں نے ان تمام قیدی جو اس وقت تھے ان سب کو آزاد کر دیا اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے آزاد کیا کہ یہ تمام قبیلہ یہ تمام خاندان آپ علیہ السلام کے دامادی خاندان ہیں. صرف اس وجہ سے ان صحابہ کرام نے تمام ان کافروں کو آزاد کر دیا جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے. یہ بھی صحابہ اکرام کو آپ علیہ السلام سے محبت کہ اتنی سی محبت کہ صحابہ اکرام نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا. اس لیے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عجیب کلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی بھی عورت کو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بابرکت نہیں پایا. فرماتی ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہزاروں قیدی آزاد ہوئے. ہزاروں قیدی آزاد ہوئے کیونکہ 200 گھرانے تھے تو ہر گھرانے کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ خاندان کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تمام قیدی وہاں پر آزاد ہو گئے. خالد بن ابی ذرار وہ بھی آ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اس طرح اس قبیلے کے اکثر لوگ جس کو قبیلہ بنو خدا کہا جاتا ہے یہ مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن اس دوران ایک واقعہ اور پیش آیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام اس غزوے کے دوران وہاں پر جب یہ غزوہ پیش آیا وہاں پر ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان کسی بات پر انبن ہو جاتی ہے. ظاہر انسان ہے کسی بات پر بات ہو ہی جاتی ہے. تو اس وقت جو مہاجر صحابہ اکرام تھے جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے اپنے مہاجر صحابہ اکرام کو مدد کے لیے بلایا. انصاری صحابی انہوں نے انصاری صحابہ کو اپنی مدد کے لیے بلایا. تو جب آپ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا دعوها فإنها منتنقة کہ ان جاہلیت کی باتوں کو چھوڑ دو یہ بدبودار ہیں. یعنی کہ قبائل کی وجہ سے تم اپنے قبیلے والوں کو دوسرے قبیلے والوں کے خلاف تیار کر رہے ہو تو اس طرح کی بات ہو جاتی ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے فوراً اس بات سے منع کیا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو قبیلے کی بات جو لوگ تعصب کرتے ہیں تو یہ چیز بدبودار ہے. ہمارے ہاں بھی آج کل ہوتا ہے صرف قبیلے کی وجہ سے صرف خاندان کی وجہ سے صرف قومیت کی وجہ سے صرف لسانیت کی وجہ سے ایک دوسروں کو قتل کیا جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اللہ تعالیٰ نے خاندان مختلف بنائے ہیں قبیلے مختلف بنائے ہیں زبانیں مختلف بنائی ہیں نسلیں مختلف بنائی ہیں صرف تعارف کے لیے. یہ فلاں خاندان سے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فلاں خاندان والا بڑا عزت والا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرمایا ہے کہ عزت والا کون ہے. فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو متقی ہو. اللہ تعالیٰ کے یہاں کسوٹی وہ تقویٰ ہے. جو آدمی متقی ہے تو ایسا شخص وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ محبوب ہے. تو اس دوران منافقین کا ایک سردار جس کا نام عبداللہ ابن ابی ابن مسعود آتا ہے اس شخص نے یہ کہا تھا کہ انصار صحابہ اکرام کو یہ کہا تھا کہ تم نے ان مہاجرین کو اپنے جگہوں پر اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں ٹھکانہ دیا ہے تو یہ تو ذلت والے لوگ تھے تو ہم جب مدینہ واپس جائیں گے تو ہم ان ذلیلوں کو واپس نکالیں گے. یہ اس منافق نے یہ بات کی تھی. جب یہ بات آپ علیہ السلام تک پہنچی ہے حضرت سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے حکم دیے کہ اس منافق کی بھی گردن اڑا دوں. لیکن آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا. منع فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ ظاہری طور پر وہ کلمہ پڑھتا تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کے قتل کا حکم دے دوں تو لوگ یہ کہیں گے کہ آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو شہید کروا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو قتل کروا رہے ہیں اس لیے میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا. لیکن عبداللہ ابن ابی منافق اس کا بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ تھا. یہ پکے سچے مسلمان تھے. جب ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر دوں. کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی اور کافر کوئی اور مسلمان اس کو قتل کر دے تو جس کی وجہ سے میں یعنی کہ ظاہر والد ہے قتل ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کروں. اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ درجہ رکھتی تھی. تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو
اس طرح کی گستاخی کرتا تھا، ایسے لوگوں کی جان لینے کے لیے بھی یہ لوگ یہ صحابہ اکرام یہ تیار تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو اس غزوے کے موقع پر دو اور واقعات پیش آئے، جس میں ایک واقعہ اس کو واقعہ عفق کہا جاتا ہے، جس میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگتی ہے، اور دوسرا واقعہ تیمم کا پیش آیا کہ اس دوران پانی نہیں تھا تو تیمم کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ تو ان کا انشاءاللہ تذکرہ اگلے جمعے میں ہوگا۔ وآخر دعوانا